اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ذات خداوندی کے حضور نہایت عاجزانہ و مخلصانہ سجدہ شکر بجا لانے کی حد الوسع ہمت باندھتا ہوں، اور آپ تمام کا بھی باادب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ پسند بھی فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ سابقہ ویڈیو میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ چند سوالات ایک صاحب کے پیش کیے ہوئے ہیں۔ اس چینل کے تھرو انہیں یکے بعد دیگرے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اما ان کا نام ظاہر نہ کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ واقعی معراج اور معراج کے بعد الف لام میم اور پھر اللہ کے کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمانے سے متعلق ہے۔ تو سائل محترم اور ناظرین کرام، اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ الف لام میم کا ایک اور پہلو بھی بیان کیا جائے گا، جو کہ میں وقتی اختصار کے غرض سے یعنی قلت وقت کے باعث سابقہ ویڈیو میں بیان نہ کر سکا۔ سائل محترم، یہ کلام یعنی قرآن مجید کلام خداوندی ہے۔ اس کلام میں موجود ہر لفظ بلکہ ہر حرف بے شمار معانی و مطالب رکھتا ہے، اور ہر معنی و مطلب ایک دریائے بے کنارہ کے مانند لامحدود معنوی وسعت و حکمت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی مین میڈ اسکرپچر تو نہیں کہ بس صرف ایک ہی معنی کا متحمل ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ فہم و فراست کا انحصار اس شخص کے علمی معیار پر ہو، اور علمی معیار کا پلڑا تب ثقیل یعنی بھاری ہوگا جب کوئی شخص بے مطابق قرآن اہل ذکر یعنی قرآن والے کی طرف علمی رجعت اختیار کرے، کیونکہ یہ علم صرف اور صرف انہی کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے جو کہ اہل ذکر یعنی قرآن والے ہیں، قرآن کے صاحب و مالک ہیں۔ ہم سب انہی کے محتاج ہیں۔ دیکھیں قرآن اہل ذکر کے عنوان میں سورہ نمبر 16 سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 یعنی 43rd ورس میں، اور پھر اسی طرح سورہ یاسین جو کہ 36ویں سورت ہے قرآن حکیم کے اندر، تو اس سورت کی 12ویں آیت بھی ملاحظہ ہو۔ پس سائل محترم، اب میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے 6 دنوں کے اندر آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے متعلق یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن حکیم میں کل 7 مقامات پر موجود ہے، اور جو آیت قرآن میں سب سے پہلے ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے وہ ہے سورۃ الاعراف یعنی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 54۔ فرمایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ پس اس آیت سے متعلق سائل محترم کا یہ سوال اٹھانا کہ اللہ اگر سچ مچ بڑی حکمت و طاقت کا مالک ہے جو کن میں ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے، تو اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کیوں لگائے، بلکہ چند سیکنڈز میں ہی کائنات کو پیدا کرنا چاہیے تھا۔ اب میں اپنے جوابی سلسلے میں اولاً بطور جواب نمبر 1 یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان اور بسبب اشرف المخلوقات آپ بھی تو کسی سے کم نہیں، سو آپ
6 دن نہیں بلکہ 600 دنوں میں، بلکہ 6000 دنوں میں ایسی کائنات کی نصف شکل تک کو بھی تیار کر سکیں گے۔ دن اگر پھر بھی کم ہیں تو 6 لاکھ دنوں میں صحیح، 6 کروڑ دنوں میں، چلو آدھی کائنات بھی نہیں بلکہ کائنات کا 1/4 حصہ ہی صحیح، بشمول نظام شب و روز، ماہ و سال، ہر موسم کا اہتمام، سولر اینڈ لونر سسٹم وغیرہ۔ کبھی تیار کر سکو گے، کبھی بنا سکو گے؟ یقیناً آپ کو نہیں میں ہی جواب دینا پڑتا ہے۔ تو قادر مطلق کی قدرت کاملہ پر ایمان و ایقان کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ اس نے فقط 6 دنوں میں ہی ایک ایسی کائنات کو وجود میں لایا، اور اس کائنات میں موجود کئی اشیاء ایسی ہیں کہ جن کی تشخیص و تحقیق کے سلسلے میں اہل علم، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ اب تک قاصر اور معتذر ہے۔ خیر، یہ ایک حقیقت تو بیان ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی بات پر، اپنے سوال پر بضد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب بھی مہیا کردہ ہے، کیونکہ آپ کا ضد حق بجانب ہے، کیونکہ آپ اپنی نظر میں خدائی حکمت و طاقت کو تخلیق کائنات کی نسبت عظیم سمجھنے، عظیم دیکھنے اور عظیم ہونے کا سبب جاننا چاہتے ہوں گے، یا یہ کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر واقعی کوئی قادر کامل خدا موجود ہے تو اس کے لیے یہ 6 دن بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ کا یہ خیال بھی غلط نہیں۔ سو آپ کے اسی سوال کا جواب نمبر 2 ابھی عرض کروں گا۔ چنانچہ نظام خداوندی یا کہ قانون خداوندی، جسے دین، سنت، فطرت وغیرہ کا نام دیا گیا ہے، وہ بمطابق قرآن مقدس کچھ اس طرح سے ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور قیامت کا امر یعنی حکم ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 77۔ دیکھیے جناب سائل، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور آپ کے اس سوال کا تعلق بھی براہ راست قادر مطلق کی قدرت سے ہی ہے۔ چنانچہ جب قیامت برپا کرنے میں قادر مطلق اگر آنکھ کے جھپکنے سے بھی کم وقت لگا سکتا ہے تو کیا اس کائنات خاکی و ارضی کی تخلیق میں آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت نہیں لگایا ہوگا؟ جبکہ یہ اصول اس کے قانون میں، اس قادر مطلق کی سنت و فطرت میں ممکن اور موجود ہے۔ آنکھ جھپکنے سے مراد اس دور میں آج کے دور کے مطابق 1 سیکنڈ کا دورانیہ ہے۔ بس اسی معنی میں فرمایا جا رہا ہے کہ قادر مطلق اللہ 1 سیکنڈ میں یا اس سے بھی جلدی میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قیامت برپا کر سکتا ہے، کسی شے کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اور چشم زدن سے بھی کم وقت میں کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، اور ایسی سرعت میں ہی اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، نہ کہ 6 دن میں۔ کیونکہ مذکورہ آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، تو کیا اس قدرت سے تخلیق کائنات باہر ہے کہ اس پر لمح البصر کا یعنی چشم زدن کی سرعت کا اطلاق نہ ہو سکے؟ پس یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس جہان خاکی و فانی کو 6 دنوں میں نہیں بلکہ 1 سیکنڈ سے بھی بہت ہی کم وقت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو سائل محترم، آپ کا سوال اب بھی باقی رہتا ہے کہ بمطابق قرآن مقدس 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے پھر کیا معنی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اب یہ میرے جواب کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ جاننا چاہیے کہ خالق کائنات نے واقعاً زمین و آسمان یعنی کائنات کو 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت میں خلق کیا ہے، اور کلمہ کن کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، تو فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت یعنی سورہ نمبر 82۔ اب رہا 6 دن کا مسئلہ، تو 6 دن سے 6 صاحبان شریعت کے 6 ادوار مراد ہیں، اور زمین اور آسمانوں سے مراد یہ دنیا یہ ظاہر یہ عالم خاکی نہیں بلکہ عالم دین مراد ہے، یعنی دین کا عالم۔ دیکھو آپ اس دین یعنی اسلام کو جو بھی سمجھیں، بہرحال یہ اپنے اندر اور خداوند تعالیٰ کے حضور میں ایک مکمل قانون، نظام، آئین اور حکم خداوندی کا رتبہ رکھتا ہے، اور یہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک زندہ دنیا جسے قرآن دین کا نام دیتا ہے، جو اس دنیا یا ظاہر سے بڑھ کر ہے، مقدم ہے، اعلیٰ و عرفہ اور برتر ہے۔ اس دنیا میں مؤمنین سب زمین کی حیثیت سے ہیں، تو انبیاء و رسل اور ان کے برحق جانشین آسمان کا رتبہ رکھتے ہیں۔ پس یہ ہوئی ارض و سماوات کی بات۔ قرآن کے مطابق دین و آئین خداوندی یعنی اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جو کہ پہلے صاحب شریعت تھے، یہاں تک کہ آپ کی اولاد میں بھی ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور حضرت آدم کی شریعت وہاں تک چلتی رہی۔ ان کا پورا دور دین کا روز اول کہلاتا ہے۔ پھر زمان و مکان کے نت نئے حالات و تقاضات کے مطابق اللہ کے حضور سے نئی شریعت لے کر ایک نئی شریعت لے کر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کئی صدیاں گزر گئیں، آپ کی نسل اور اولاد میں جنہیں اللہ نے مخصوص اور منتخب فرمایا، ان کے توسط سے ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پورا دور عالم دین کا روز دوم کہلائے گا۔ علی ھذا القیاس تیسرے صاحب شریعت رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور روز سوم، چوتھے صاحب شریعت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور روز چہارم، اسی طرح پانچواں صاحب شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور عالم دین میں روز پنجم کی حیثیت سے ہے، اور آخری صاحب شریعت کی ان کے بعد کوئی نئی شریعت لے کر کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، بلکہ قیامت برپا ہوگی۔ آپ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا دور عالم دین میں چھٹے دن کا مرتبہ رکھتا ہے۔
یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 ادوار میں اپنے دین کے عالم کو مکمل کیا، کائنات کو نہیں، کیونکہ عالم اور کائنات میں فرق ہے، اور اس عالم یعنی دین کو پسند بھی فرمایا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ارشاد سورۃ المائدہ کی 3 آیت میں موجود ہے، جو کہ قرآن کے اندر 5ویں سورہ ہے۔ یہاں پر الیوم یعنی آج سے مراد 24 گھنٹوں پر مشتمل ایک دن نہیں بلکہ پورا دور محمدی مراد ہے، یہ جاننا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ وعدہ کرتا چلوں کہ جس طرح عالم دین 6 دن یعنی 6 ادوار پر مشتمل ہے، اسی طرح عالم ظاہر یعنی کائنات 6 اطراف پر مشتمل ہے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے، یعنی ہر جہت کے لیے ایک صاحب شریعت۔ اس کائنات میں اب کوئی ایسی جہت، کوئی ایسی طرف باقی نہیں رہی، سو یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے بیان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ اگر اللہ رب العالمین نے زندگی عنایت فرمائی تو مستقبل میں قرآن فہمی کے ضمن میں کئی ایک ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔